اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پاکستان قائد اعظم کے فرمان کے مطابق دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہتے ہیں صرف مذمت نہیں، ہمیں خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا۔ جموں کشمیر کے عوام بھی ایک عرصے سے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جموں و کشمیر پر بھی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجی کشمیریوں پر دہشت طاری کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا بھارت کے ناپاک عزائم ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر اجلاس میں شریک پاکستانی وفد کا واک آؤٹ۔ میرے ملک کے خلاف بڑے جھوٹ بولے گئے، ہم نے عرب یہودیوں کی دوستی بڑی کوششیں کی، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے والی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ امریکی جرأت سے ہی اسرائیل نے غزہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا امریکی حمایت جاری رہے گی تو اسرائیلی حملے بھی جاری رہیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک امریکہ کا سلامتی کونسل میں 3 بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو روکنا بے حد افسوسناک ہے۔ ہم کسی صورت فلسطینی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عراقی ہم منصب محمد شیعہ السودانی سے ملاقات، پاکستان اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق، باہمی تعاون کے فروغ کے لیے موجودہ استعداد سے استفادہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عراق کے مابین مضبوط تعلقات کو خوشائند قرار دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے شہباز شریف کا دورہ امریکہ نتیجہ خیز قرار دے دیا، کہتے ہیں شہباز شریف کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں مثبت رہیں، ان کا دورہ امریکہ بہت نتیجہ خیز ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کچھ نئے اسٹینڈرڈ متعارف کرائے ہیں، کچھ غیر مستحکم سیاسی قوتیں ہیں جن کا اثر اسمبلی پر پڑتا ہے۔ آئینی پیکج کی منظوری کے لیے حکومت پھر پرعزم، آئینی پیکج اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا قوی امکان۔ سینٹ میں جمعیت علماء اسلام فقہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر آئینی ترامیم کا منظور ہونا ممکن نہیں۔ حکومت اتحاد کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے، ججز کی تعداد، تقرر کا طریقہ کار، مدت، ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس اسٹرکچر کے معاملات پر وضاحت طلب کی ہے۔ پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا مشترکہ لاہ عمل اپنانے پر اتفاق۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم۔ آئینی ترمیم کا الگ الگ یا مشترکہ مسودہ باہمی مشاورت سے تیار کرنے پر بھی اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی ترمیم میں ساتھ دینے کے تاثر سے انکار۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی پہنچایا، آئینی ترمیم پر مثبت کردار کی تعریف۔ رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کا آئینی ترمیم لانے پر اعتراض، پہلے یہ باہر سے حملہ کر رہے تھے، اب پارلیمنٹ میں رہ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم ملک میں فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہے، ترامیم لانے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچانا ہے۔ لوگوں کو پارلیمان میں بھی ایک خاص مقصد کے تحت بٹھایا گیا ہے، ماضی میں بھی ایسا دیکھا جا چکا ہے۔ شیخ اکرم نے الیکشن کمیشن کے اجلاس کو بے نتیجہ قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا آئینی عدالت کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، سپریم کورٹ کے باہر خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ پولیس کی نفری تعینات، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی و قانونی حق ہے۔ احتجاج فارم 47 کی حکومت اور آئینی پیکج کے خلاف ہے۔ ملک میں آئینی عدالتیں پہلے ہی موجود ہیں، مزید نہیں بننے دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی کی میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا۔
فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر، عدالت عظمیٰ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا، نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع کی استدعا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ کراچی، کور کمانڈر کراچی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا، سپہ سالار کو آپریشنل تیاریوں، اہم تربیتی اقدامات پر بریفنگ۔ جنرل عاصم منیر نے انڈس آئی ٹی پارک انویسٹا کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے، سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے، بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکریٹری دفاع تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف نے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی بطور سیکریٹری دفاع تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے سیکریٹری دفاع کی تعیناتی 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی۔ تعیناتی کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا، اعلامیہ جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بلوچستان کے شہر مستونگ میں شہید ہونے والے ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا شہید ذاکر بلوچ نے قومی ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ساری قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی ملک و قوم کے لیے بے مثال قربانیوں کے لیے احسان مند رہے گی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی پہلی قسط موصول، $7 ارب قرض معاہدے کے تحت $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $1 ارب کا اضافہ بھی ہو گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں معاہدے کے بعض نکات پر سوالات اٹھائے گئے اور مزید وضاحت طلب کی گئی۔ صوبائی کابینہ نے وفاقی حکومت کو ان تحفظات کی اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کو مزید مالیاتی تعاون کی امید، چین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب نے یقین دہانی کرا دی۔ یہ یقین دہانیاں ان ممالک پر واجب الادا $12 ارب سے زائد کے قرضوں کے لیے پچھلے معاہدوں سے الگ ہیں، جو قرض کے رول اوور کے علاوہ ہوگی۔ آئی ایم ایف کے سربراہ ناتھن پورٹر کی تصدیق۔ وفاقی حکومت کے رائٹ سائزنگ اقدامات، مزید سرکاری ادارے بند کرنے کی تجاویز تیار۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز، ڈائس اینڈ مولڈ سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کو بند کرنے کی نشاندہی۔ وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر کام جاری، اداروں کو بند کرنے، نجکاری اور ضم کرنے سمیت دیگر اقدامات شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جرائم کی روک تھام کے پیش نظر خواہش کا اظہار کر دیا۔ ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر بنانے کے لیے متحرک ماسٹر پلان کے ذریعے پہلے انتہائی اہمیت کے حامل منصوبوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ منصوبہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ محسن نقوی کا امریکہ کے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ پاکستان تحریک انصاف نے قدم پیچھے ہٹا لیے، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر راولپنڈی میں جلسے کے لیے دائر درخواست لاہور ہائی کورٹ سے واپس لے لی گئی۔ 28 ستمبر کے منسوخ جلسے کا نیا شیڈول تاحال سامنے نہ آ سکا، انتظامیہ اور عدلیہ کی جانب سے بھی اجازت ملنے میں تاخیر۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کے پی سے لے کر سوات تک دہشت گردی پھیل رہی ہے، پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا، ان کو بس یہ پتا ہے جلسہ، دھرنا اور ناچ گانا کہاں کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کا صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، بلین ٹری منصوبہ ٹمبر مافیا کے نظر ہو چکا۔
نون لیگی امیدوار کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ سے خارج۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار علی گوہر بلوچ نے حلقہ N97 تاندلی حوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وکیل کو درخواست گزار سے مشورہ لینے کی ہدایت دیتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات جاری۔ رپورٹ عدالت میں جمع۔ بشرا بی بی کے خلاف ایک پولیس اسٹیشن میں جعل سازی اور فراڈ کا مقدمہ درج ہے۔ دوسرا مقدمہ FIA نے توشہ خانہ 2 کیس کا درج کر رکھا ہے۔ رپورٹ کا متن: ایک ہی کیس تانا کوہسار میں پہلے سے درج ہے جسے یہاں چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ کونسل کا موقف، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا نام 1 ہفتے میں ECL سے نکالنے کا حکم، فوری عمل کرنے کی ہدایت۔ ابھی تک ECL سے نام کیوں نہیں نکالا گیا؟ پارلیمنٹیرین ہیں، معاملات اسمبلی میں کیوں نہیں بتاتے؟ عدالت کا استفسار، 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر آگاہ کریں۔ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارشیں، جڑواں شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں، درخت گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ جڑواں شہروں میں 120 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 40 سے زائد فیڈر سٹرپ، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے فیملی کے ہمراہ بیرون ملک دوروں پر پابندی کی درخواست خارج۔ درخواست متعلقہ فورم میں دائر کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، کرکٹرز کے ہمراہ فیملی جانے سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ درخواست گزار کا موقف۔ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو دھچکا، نوجوان فاسٹ بالر جوش ہل تھائی انجری کے باعث دورہ پاکستان سے باہر ہو گئے۔ انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے اکتوبر میں پاکستان آئے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر تک کھیلا جائے گا۔